اس لیے بہت سی چیزیں پوچھی جاتی ہیں، بہت سے سوالات آتے ہیں، اور یہ حدیث آئی ہے، یہ حدیث آئی ہے، یہ حدیث آئی ہے، اور ان احادیث سے مطلب کو نکالنا، استنباط کرنا، اس حدیث کی فنی حیثیت پر بحث کرنا، اس کے بعد جا کر کہیں فتویٰ آتا ہے۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، امام تھے، اور انہوں نے ایک مسئلہ وہ بیان کیا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عرض کیا کہ حضرت مسئلہ یوں نہیں یوں ہے۔ تو انہوں نے کہا ابو یوسف تمہیں اس کا کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اسی حدیث سے جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ اصل میں یوں مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو بڑے سلیم الفطرت لوگ ہوا کرتے تھے، اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کر لیتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ابو یوسف تمہارے تو ماں باپ کا نکاح بھی اس وقت نہیں ہوا ہوگا جب یہ حدیث مجھے یاد تھی، لیکن سمجھ آج آئی ہے کہ کیا ہے۔ فقہ ایک اور چیز ہے، حدیث ایک اور چیز ہے، تفسیر ایک اور چیز ہے، منطق اور فلسفہ ایک اور علم ہے، اور اسی طرح صرف و نحو اور علم ہے، بہت گہرا اور ٹھوس علم چاہیے، اور اس کے بعد فتویٰ دیتے ہیں۔ جو بچے دین کے کسی بھی موضوع پر کام کر رہے ہیں ان کی خدمت میں بہت نرمی اور بہت پیار و محبت سے عرض کرنا ہے کہ بیٹے حدیث کو سن کر ڈائریکٹ فتوے پہ اتر آنا یہ بہت مشکل بات ہے۔ آپ تقلید کیجئے یا پھر آپ اپنی زندگی اس میں بسر کیجئے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کسی اور جاب میں لگ جائیں، اور یا پھر آپ کا آ کر حدیث کے میدان میں تباہر حاصل کریں، حدیث کی کتابیں پڑھیں اور پڑھائیں۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ ایک آدمی بیک وقت دونوں میدان اختیار کر لے اور پھر دونوں کے عروج اور ٹاپ تک پہنچائے۔ اللہ کا فضل کسی پہ ہو تو ہاں ایک الگ بات ہے، مگر احادیث میں بہت سی چیزیں ایسی آئی ہیں کہ ان کے صحیح ہونے کے باوجود امت نے اس پر فتویٰ نہیں دیا۔